السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اور اذان کی ضرورت کس طرح پیش آئی۔ اذان ایمان کا اعلان ہے، اللہ کی وحدانیت کی یاد دہانی ہے اور مومنین کو نماز کے لیے اکٹھا ہونے کی دعوت ہے۔ اذان دن میں 5 بار مخصوص اوقات میں ہر نماز کے لیے آغاز کا اشارہ دینے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو ان کی فرض نمازیں ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے، انہیں اللہ کے لیے ان کے فرض کی یاد دلاتی ہے اور مومنین کے درمیان برادری اور اتحاد کے احساس کو فروغ دیتی ہے۔ اذان کی تلاوت اسلام کی بنیادی اصولوں کا اعلان کرتی ہے اور اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعادہ کرتی ہے اور مسلمانوں کو اپنے وقت کا انتظام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اذان کی خوبصورت اور سریلی تلاوت ایک سکون بخش اثر رکھتی ہے، دماغ کو سکون اور روح کو ترقی دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک تنبیہ کا کام کرتی ہے جو کہ مسلمانوں کو اللہ کے سامنے ان کی جواب دہی اور یہ زندگی گزارنے کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں مسلمان بغیر رسمی اذان کے نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، وہ سورج کے مقام یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر بھروسہ کرتے تھے۔ جیسے جیسے مسلم کمیونٹی میں اضافہ ہوا، نماز کے لیے معیاری اذان کی ضرورت واضح ہوتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، بعض صحابہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح گھنٹی یا سین استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا جس میں انہوں نے اذان کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور آپ نے ان کی صداقت کی تصدیق کی اور حدیث کے مطابق ایک وحی ملی جس میں انہیں اذان کے لیے انسانی آواز کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اذان کے پیچھے بنیادی حکمت یہ ہے کہ ارد گرد کے تمام لوگوں کو بلند آواز سے اعلان کیا جائے کہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جدید مائکروفون ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مؤذن کو ہدایت کی کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھیں تاکہ اذان کی آواز اونچی ہو سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اذان اونچی آواز میں دو تاکہ اذان کا اعلان ہر ممکن حد تک اونچی آواز میں کیا جائے اور آس پاس کے تمام لوگ اذان سن سکے۔ پہلی اذان بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی غلام اور ابتدائی اسلام قبول کرنے والے میں سے ایک مؤذن نماز کے لیے پکارنے والے کے طور پر مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھ کر نماز کے لیے اذان دے اور انہیں نماز کے لیے اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے لیے 1 مرتبہ دہرانے کا کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ساتھی اور اسلامی تاریخ کے سب سے مشہور مؤذن میں سے ایک تھے۔ غلامی میں پیدا ہونے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر وحشیانہ تشدد اور جبر کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے باوجود وہ ایمان میں ثابت قدم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے لیے اور بڑھ گئی۔ جب آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا سرکاری مؤذن مقرر کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت آواز شہر بھر میں گونج رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان پڑھتے تھے تو وہ روتے تھے، ان مشکلات کو یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے برداشت کی تھی اور اللہ نے ان پر رحمتیں نازل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان میرے لیے تسکین کا باعث ہے اور وہ مجھے خوشی دیتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مشکلات کے باوجود ایمان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مؤذن تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال غم سے نڈال ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈال ہو گئے۔ وہ کئی سال آپ کے وفادار ساتھی اور مؤذن رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال سے پہلی مرتبہ اذان پڑھنے کا کہا تو آپ نے فرمایا، میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اب آپ چلے گئے ہیں، میں آپ کے بغیر اذان نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن صحابہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، بلال تمہاری آواز ہمارے لیے باعث تسکین ہے اور تمہیں اذان جاری رکھنی چاہیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہج کی چاہٹ سے اتفاق کیا، لیکن جب وہ اذان دینے لگے تو جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب میں اذان دیتا
تو جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، تو میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کن کے چہرے کی طرف دیکھوں گا؟ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے فکرے پر پہنچے تو آپ روتے ہوئے ٹوٹ پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور اذان جاری نہ رکھ سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن بلال نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نماز کی اذان کیسے دے سکتا ہوں، اور میرا دل 1000 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ آخر اس کے بعد آپ نے اذان مکمل کی، مگر ان کی آواز کبھی بھی ایک جیسی نہ رہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی اذان کے بارے میں یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔